اور آج ویسے روح کیا کہہ رہی ہوگی، واہ میرے مالک کیسی اولاد عطا کی ہے کہ جو آج تیرے اور تیرے محبوب کی مجلس سجا کر میرے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا نصیب ہے اور کیا خوش بختی ہے اس ماں کی کہ جن کے پیچھے حضور کا ذکر ہو کے دعا ہو۔ وہ تو خوش بختی ہے ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی اپنا نیک عمل ایسا تھا کہ جو اللہ کو پسند آیا کہ آج ان کی حضور کا نام لے کے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے۔ یا حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پورا تذکرہ کیا کہ جب تک وہ نہیں آئے تھے تو کیا تھا، جب سے وہ آئے ہیں پھر کیا ہوا۔ یہ ہلکی سی میری 5 منٹ کی گفتگو آپ نے سن لینی ہے، اور اس کے بعد پھر مزاج آپ کا ہوگا، پھر ہم نے آپ سے سننا ہے۔ اب تک میری سن لیں، پھر آپ سے سن لیں گے۔ اور آپ دیکھنا ذرا انہوں نے کمال کیا بیان کیا۔ آپ بیان کرتے ہیں، فرمایا جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تھی نا، جس گھر کے اندر، اس گھر میں صفے ماتم بجتی تھی، اور اس گھر کا جو مالک ہوتا تھا، اس بیٹی کا باپ 3 ماہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ لوگ تانے دیں گے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہوئے، نام حضرت دیا قلبی ہے۔ عرض کرنے لگے حضور کیا میرے جیسے بندے کے اوپر بھی مالک راضی ہوگا؟ حضور نے فرمایا در مصطفیٰ کی شان یہی ہے، یہاں آنے کی دیر ہوتی ہے، دے وہ خود دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا آج بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے، کیا ہوا؟ حضور میرے گھر میں امید تھی، تو میں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ بیٹی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دینا۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے اپنی گناہگار ان آنکھوں کے ساتھ وہ قبرستان دیکھا ہے جہاں پہ عرب کے جاہل لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے مار کے دفنا دینا، ایک ہوتا ہے زندہ دفنا دینا۔ زندہ اس قبرستان کے اندر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے۔ کہا بیٹا ہو تو پرورش کرنا، بیٹی ہو زندہ درگور کر دینا۔ تو کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کچھ عرصے کے بعد جب میں گھر آیا، خدا کا ایسا کرم تھا کہ رب نے بیٹی دی۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں کا نعم البدل کوئی نہیں۔ میرے ملک پاکستان کا ایک شاعر بول کے کہتا ہے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے فقط ایک بار کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا، میں نے ایک دفعہ کہا مجھے ڈر لگتا، اس کے بعد ماں نے سونا ہی چھوڑ دیا۔ ایک اور شاعر بول کے کہتا ہے، وہ اس ڈر سے دوپہر کے وقت بچوں کو سلا دیتی ہے، شاید کھلونے بیچنے والا پلٹ کے واپس نہ آ جائے۔ ایک اور شاعر بول کے کہتا ہے، جس گھر میں روٹیاں 4 ہوں بندے 5 ہوں، اس گھر سے ایک ہی ہستی کی صدا بلند ہوتی ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ کوئی اور نہیں ہوتا، رب کعبہ کی قسم وہ ماں ہوتی ہے۔ سارا زمانہ پیسے والوں سے پیار کرتا ہے، ماں وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا، وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ کوئی نہیں کہتا میری ماں اتنا کرتی ہے، اتنا کرتی ہے، اتنا کرتی ہے، جس سے مرضی پوچھ کے دیکھ لو، وہ کہتا ہے میری اماں جتنا تو پیار کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ حضور پھر ماں تھی، اب ماں کیسے دفن کرے؟ اس نے کہا تیرے باپ کے خاندان کی یہ ریت ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، لیکن میں تیری تربیت کروں گی۔ جب تیرا بابا گھر آئے تو دوڑ کے اس کے سینے کے ساتھ لگ جانا، اس کے رخساروں کو چومنا، شاید اس کے دل کے اندر رحم پیدا ہو جائے اور وہ تجھے زندہ درگور کرنے کے لیے لے کے نہ جائے۔ اس نے تربیت کی، میں گھر آیا، دروازے پہ دستک دی، دکل بعد دروازہ کھلا، سامنے میری چاند جیسی بیٹی کھڑی تھی، دوڑ کے میرے آ کے سینے کے ساتھ لگ گئی، کبھی ادھر سے چومے کبھی ادھر سے چومے۔ میں نے اس سے پوچھا، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو بتاتی ہوں، میں تو گھر کی مالکن ہوں، تو بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بھی گھر کا مالک ہوں۔ سمجھ گیا کہ یہ میری بیٹی ہے، اندر لے کے گیا، گھر والی سے کہا کیوں تو نے اسے نہیں زندہ درگور کیا؟ اس نے کہا کیسے زندہ درگور کروں، رب نے مجھے ماں جو بنایا، میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ حضور میں نے اسے ساتھ لیا، آگے چلا گیا، جنگل میں لے کے جانے لگا، اور بار بار وہ بچی مجھ سے کہہ رہی تھی ابا بتا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ایک دوست کی دعوت ہے۔ میں نے جا کے گڑھا کھودنا شروع کیا، مٹی اڑ اڑ کے میرے چہرے پہ پڑ رہی تھی، وہ اپنے سر سے ننھا سا دوپٹہ ہٹا کے میرا چہرہ صاف کرتی اور کہتی ابا دھوپ ہے، اس دھوپ میں کام نہ کر۔ حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میں نے اٹھا کے اسے گھڑے کے اندر جب ڈالا، اس نے ننھے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور مجھ سے کہنے لگی بابا میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے مٹی کے اندر مت دفنا، میں ساری زندگی تیرے گھر کے سامنے نہیں آؤں گی، تیری دہلیز میں نہیں آؤں گی، مت کر ایسا ظلم۔ آقا پھر بھی مجھے رحم نہ آیا،
میں نے اسی گڑھے کے اندر مٹی ڈال کے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ آقا کیا میرے جیسے بندو کے ساتھ بھی خدا مہربان ہوگا؟ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجلس حضور کی لگی ہوئی تھی، ادھر سے سیدہ زہرا پاک آ جاتی ہے، میرے آقا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا اور کافروں کی طرف مڑ کے اعلان کیا، فرمایا سن لو جاہلو، الفاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، الفاطمہ تو قرۃ عینی، فاطمہ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صبح قیامت تک زمانہ ہم سے کہے گا آقا آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، لیکن بیٹی فاطمہ تو مصطفیٰ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ آج مصطفیٰ اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ فاطمہ تجھ پر میرے امی ابا قربان ہو جائے۔ اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، واحد ہستی ہے جس کے لیے حضور نے مسند چھوڑی اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ فرمایا بیٹیاں نفرت کے قابل نہیں ہیں، ان کے ساتھ نفرت مت کرو، جس کے گھر میں دو بیٹیاں ہوں ان کی پرورش کرے، پال پوس کے انہیں بڑا کرے، ان کا حق ادا کرے۔ امام بخاری حدیث پاک لے کے آئے ہیں، حضور نے فرمایا وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی دو جڑی ہوئی انگلیاں۔ جاؤ جا کے بچیوں سے پوچھو تمہیں عزتیں کس کے صدقے میں ملی، یہ چادریں کس کے صدقے میں؟ آپ ہم سے کہتے ہو، لوگ ہم سے کہتے ہیں نہیں جی کیا ضرورت ہے جی جھنڈیاں لگانے کی، امی کی دعا تھی تو امی کی دعا ہی کرتے تھے، میلاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور میرے بھائی تو میلاد کی محفل کی کہتا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے اگر اس جسم کے خون کے قطرے نچوڑ کے نا زمین کے اوپر بکھیر دیے جائیں تب بھی آمد مصطفیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تم کیا جانو حضور کے آنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ میرے ملک پاکستان کا ایک شاعر بول کے کہتا ہے، خوشبو بری فضائے سونا جو آ گیا۔ بس یہ میری عنوان ہے، میں نے اسی موضوع کو آگے لے کے چلنا ہے اور تھوڑا سا میلاد بھی بیان کرنا ہے اور والدین کی عظمت تھوڑی بیان کرنی ہے۔ ایک ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو حضرت پیر کرم شاہ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا، لیکن میں چاہوں گا کہ آج تک ابھی تک جو نہیں بولا نا اپنا حصہ حضور کی محفل میں لگا دو، اپنا حصہ شامل کرو۔ آپ حضور کی، میں یہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے مجھ سے پڑھا کہا وہ غلام رسول ابھی نظر نہیں آ رہا، تو وہ مجھ سے بار بار کہتا تھا، ادھر سے باہر عمان میں تھے وہاں سے مجھے، ہاں یہ سامنے بیٹھے ہیں، تو یہ مجھ سے بار بار کہہ رہا تھا تو آپ بتائیں نا جی آپ پیسے کتنے لیتے ہیں جی؟ میں نے کہا ہم بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے لوگ ہیں، ہماری قیمت دنیا کے سامنے نہیں ہے، مجھے پیسے کی مت کہو، مالکوں کی مہربانی کہ اس نے ہم جیسے نکمے لوگوں کو اپنی گلی کا گداگر بنا کے اور اپنی گلی کے اندر مانگنے والا بنا کے کھڑا کر دیا۔ ہمیں اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ حضور کی بارگاہ کی در کی حاضری اور نوکری مل جائے، اس سے بڑی کیا سعادت ہے میرے بھائی۔ اس لیے آپ جتنے سنگی دوست بیٹھے ہوئے، میں کسی لالچ مالچ کے لیے نہیں آیا، نہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اپنا سودا کیا ہے، میں اس لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف اپنے مالکوں کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں دعوے سے آپ سے کہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، دل سے ان کو یاد کر کے دیکھو، اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے دل میں جو دعا لے کے آئے ہو اللہ اسے پورا کر دے۔ سارے بولو، اسی لیے ہم کہتے ہیں خوشبو بری فضائے سونا جو آ گیا۔ مل کے پڑھ لو گے تو پھر بڑا مزہ آئے گا، ذرا سارے بولو خوشبو بری فضائے سونا۔ جیو جیو جڑے بولے ہو جیو، اللہ زندگیاں دے رہے ہیں۔ میں ایک بار ذرا ایک منٹ واسطے میں سپیکر پیچھے کرنا، یہ میں اسے تھوڑا پیچھے کر دیتا ہوں، ذرا مل کے پڑھا نا، سارے مل کے پڑھ کنے ہیں اسی بول چال کنے، ذرا سارے بولو، سارے بولو خوشبو بری فضائے سونا جو آ گیا۔ مزہ آ گیا، بس ایک والیوم اور بولو تو پھر وہ مزہ آسی ہے، ذرا سارے بولو خوشبو بری فضائے سونا۔ تاکہ انہیں سمجھ